اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر، اپنے دل کا خیال و شکوہ طلب کے شکر میں تبدیل ہو گیا، شکوہ طلب کے شکر میں تبدیل ہو گیا، بھئی ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، بھئی ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ یہاں تو آؤ غم چلاؤ نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الصالحین، محبوب رب المشرقین والمغربین، الذی شرف القوسین بالنعلین شریفین وسیلۃ العارفین، جد الحسن والحسین ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صلاة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى تبارك في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ صلوات پڑھیں محمد روزانوں کے بعد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور اجازت عطا فرمائی کہ ہم ایک بار پھر اس درگاہ میں موجود ہوں اور پرسہ پیش کر سکیں۔ اس لیے کہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہر لمحہ اور ہر سانس ایک غنیمت ہے، ایک فرصت ہے، اور ہمارے کہنا فرماتے ہیں کہ فرصت کے لمحات کی قدر کرو، یہ ایسے درمیان سے چلے جاتے ہیں جیسے ہوا کے ساتھ بادل چلے جاتے ہیں۔ یہ زندگی بہت ناپائیدار ہے اور اس زندگی سے آخرت کی زندگی کے لیے اگر کچھ بچت انسان کرنا چاہتا ہے تو وہ بچت میں یہی لمحات ہے جو انسان فضائے صحیح شعبہ میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے کہ تمام پورا دن انسان اپنے لیے گزارتا ہے، یہ لمحات وہ ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں شامل ہوتا، اس میں صرف اس لیے حاضر ہوتا ہے
کہ اس کی وجہ تخلیقی یہ ہے کہ ایک ماں نے تمنا کی تھی کہ میرے بیٹے کو روئے گا وہ، تو خدا نے ایک قوم پیدا کی جو لوگ مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، غم مناتے ہیں، وہ سب کے سب اسی فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اس فریضے کی ادائیگی کی اجازت مل پانا بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ یعنی اگر آپ کو مجلس اعضا میں آنا اور آ کر گریہ کرنا نصیب ہوا ہے تو واقعی آپ اس کا شکر ادا کریں کہ ابھی آپ کے آنسوؤں میں اتنی طہارت ہے کہ وہ رمال فاطمہ میں جگہ پا سکے۔ اس لیے کہ یہ غم وہ ہے، یہ غم وہ ہے کہ اس غم میں جن کے دل پاک ہوتے ہیں وہ ہزاروں سال بعد سن کر بھی رو دیتے ہیں، اور جن کے دل پتھر ہو گئے تھے وہ قتل کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، ظلم کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اگر ان کے غم میں آج بھی آپ کے آنسو نکل رہے ہیں تو یقیناً رابطہ محبت اہل بیت سے ابھی باقی ہے۔ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہمارا اہل بیت علیہ السلام سے پرسنل کنیکشن ہے، کہ ان پہ ہونے والا ہر ظلم ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ہوگا، ان پہ پڑنے والی ہر مصیبت ایسا لگتا ہے ہم پر پڑے گی، ان کی مصیبتوں کا ذکر ایسا لگتا ہے کہ ہماری مصیبتوں کا ذکر ہے۔ انسان کی روح عالم تصورات میں وہی ہوتی ہے کہ جیسے کربلا کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ یہ ایسی تھوڑی انسان کے آنسو نکل آتے ہیں، وہ جو سنتا ہے کہ امام حسین کربلا میں آئے، جناب عباس نے خیمے لگائے، روح وہاں مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے، اور پھر آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر افسوس یہ ہے اور تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ دن کتنی جلدی ہاتھ سے چلے۔ ابھی محرم کر رہے تھے ہم لوگ، آج 5 محرم بھی ختم ہونے والا، پتہ ہی نہیں چلا، یعنی آدھا محرم گزر گیا، اب تو بس 4 دن بچے ہیں، 5ویں دن کو تو دن ماننا بھی صحیح نہیں ہے، وہ تو ایک قیامت ہے۔ تو اب یہ 4 دن بچے ہیں، دعا کریں ہر نماز میں، ہر مجلس کے فرش پر بیٹھ کر یہ دعا ضرور کریں کہ پروردگار توفیق دے کہ اتنے آنسو تو بہا سکیں کہ شہزادی ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم زندہ ہیں تو یہ زندگی سوارت ہو جائے، کیا پتا اگلا محرم ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں، اگلے سال تک زندگی موقع دے یا نہ دے، یہ آخری مان کر چلے زندگی کی نہیں، اور ایسے ہی گریہ بھی کرے، روئے بھی، اداکاری بھی کرے، کیونکہ یہ لمحات ہاتھ سے چل جائیں تو لوٹ کر نہیں، دعا کریں اس کے لیے۔ تو دعا ہی میرا موضوع بھی چل رہا ہے آپ کی خدمت میں۔ دعا یعنی انبیاء کا اسلحہ، دعا یعنی ہر مصیبت میں سہارا، دعا یعنی بندے کا خدا سے کنیکشن، دعا یعنی خدا کے قریب ہونے کی دلیل۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہتا ہے قرآن مجید میں، اے میرے
रसूल इज़ा सालका इबादी अन्नी, जब भी मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें, क्या सवाल करें? खुदा कहाँ है, खुदा किधर है, खुदा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, खुदा हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? फइन्नी करीब हूँ, मैं उनके करीब हूँ। ये नहीं कहा कि रसूल तुम कह दीजिए, आप कह दीजिए कि मैं उनके करीब हूँ। लफ्ज़ कुल का इस्तेमाल नहीं किया, सीधा कहा कि इन्नी करीब हूँ, वरना कहना चाहिए था कुल इन्नी करीब हूँ। इसलिए कि खुदावंद आलम अगर कुल का इस्तेमाल कर देता कि है रसूल आप कह दीजिए, तो फिर कुर्बत कहाँ रहती है, रसूल का फासला हो जाता। खुदा ने खुद कहा इन्नी करीब हूँ, मैं करीब हूँ, दरमियान में कोई नहीं है, मैं हूँ मेरा बंदा। उजीबू, और करीब होने की दलील ये है कि उजीबू मैं जवाब देता हूँ। दावत दाई, जब भी कोई दुआ करने वाला पुकारने वाला पुकारता है, इजादान जब भी पुकारेगा, क्या कहा? जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारेगा, मैं उसका क्या करता हूँ? जवाब देता हूँ। अल्फाज और हिकमत कुरान ये है कि जो बोलने वाला है वो आदिल है, और आदिल हर शय को उसकी जगह देता है। तो अगर अल्फाज को भी जगह देगा तो उनके सही मुकाम पर देगा। अल्लाह ने क्या कहा? उजीबू मैं जवाब देता हूँ, दावत दाई, जब भी पुकारने वाले की पुकार की, दुआ करने वाले की दुआ का मैं जवाब देता। उजीबू, पहले कहा उजीबू मैं जवाब देता हूँ। दावत दाई, दावत यानी दुआ पुकारना, दाई पुकारने वाला, इज़ा दान जब भी वो पुकारेगा। तो परवरदिगार अल्फाज इस तरह होने चाहिए थे कि इज़ा दान दावत दाई, जब भी पुकारे कोई पुकारने वाला, उजीब मैं जवाब देता हूँ। जब भी कोई पुकारने वाला पुकारे मैं जवाब देता हूँ। अल्फाज इस तरह आने चाहिए। तो कुरान में हिकमत यही कहती है कि जवाब तभी दिया जाए जब कोई पुकारा जाए, पुकारे। मगर तुमने जो अल्फाज का इंतखाब किया वो इस तरह किया कि उजीबू मैं जवाब देता हूँ। फिर कहा दावत दाई, जब कोई पुकारे, इज़ा दान जब भी पुकारे। तो शायद खुदा आवाज दे कि नादान जो पुकारने के बाद जवाब दे वो बंदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो इनको जवाब दूंगा, ये पुकारे भी नहीं। कभी कभी इंसान को दुआ करने की नौबत ही नहीं आती, मगर मसला हल हो जाता है। ये कैसे हल हो गया? इसलिए कि वो जवाब दे रहा है। फिर अल्फाज देखिए, इज़ा दान जब भी पुकारे बंदा, ये हेल्पलाइन नंबर है दुआ। आप कहीं भी जाइए, जहां पर भी कस्टमर केयर हो, वहां पर लिखा होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। सब जगह कांटेक्ट के लिए लिखा जाता है कि कब अवेलेबल होगा। अल्लाह ने कोई लिमिट नहीं लगाई। अल्लाह ने कहा जब भी पुकारो, जब भी बंदा पुकारे तभी जवाब दूंगा। गोया खुदा तो हमेशा अवेलेबल है, बंदा अवेलेबल नहीं है। अक्सर लोग कहते भाई इतनी दुआएं हैं, आप अफवाह उठाकर बैठिए, मुंतहिल अमाल उठाकर देखिए, हर जगह पर अमल है। इस टाइम ये दुआ, सुबह के टाइम ये दुआ, दोपहर में ये दुआ, सूरज निकलने से पहले ये दुआ, सूरज निकलने के बाद ये दुआ, जोहर की नमाज से पहले ये दुआ, जोहर की नमाज के बाद ये दुआ, असर के टाइम ये दुआ, मगरिब से पहले ये, मगरिब के बाद ये, सोते टाइम ये, जागते टाइम ये, उठो तो ये दुआ, खाओ तो ये दुआ, पियो तो ये दुआ, चलो तो ये दुआ, वॉशरूम जाओ तो ये दुआ। हर जगह की दुआएं, हर जगह की दुआएं, हर जगह की दुआएं। क्यों आखिर इतनी दुआएं कहां तक पढ़ेगा इंसान? अरे भाई इसीलिए तो ये इतनी सारी दुआएं बयान की गई है, इसीलिए तो इतनी सारी दुआएं बयान की गई है। इंसान कहता भाई टाइम कहां से लाए इतनी दुआ पढ़ने के लिए? ना, इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने इतनी दुआएं बयान की है हमारे लिए कि हमारे पास टाइम नहीं है।
اللہ نے کہا جو بھی ٹائم ہو اس ٹائم کے حساب سے دعا پڑھ لو. ابھی سوتے تھے سونے سے پہلے ٹائم نہیں اٹھو دعا پڑھ لو. یہاں پہ ٹائم یہ دعا, واش روم جاتے ٹائم یہ دعا, سوتے ٹائم یہ دعا, اٹھتے ٹائم یہ دعا, بچے کو دودھ پلاتے وقت یہ دعا, وضو کرتے وقت یہ دعا. اللہ اکبر. دعا دعا دعا. گویا خدا ہم سے ہر ٹائم بات کرنا چاہتا ہے, ہر ٹائم چاہتا ہے کہ ہم بات کریں اس سے, ہر ٹائم یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے کانٹیکٹ میں رہیں. بہرحال درود پڑھنا محمد دعا یعنی پکارنا اللہ کو. ایک لفظ اور ہے اسی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ ہے ندا. دعا بھی پکارنے کے لیے ہے اور ندا بھی, لفظ ندا پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پڑھتے بھی یہاں مرثیوں میں سور سلام میں آئی ندا غیب, جناب علی اکبر کا مرثیہ ہے کہ آئی ندا کے لیے گھوڑے سے جب گرے علی اکبر زمین پر, آئی ندا کے لیجیے جلدی میری خبر. ندا ندا بھی ایک لفظ ہے, یا کہتے ہیں کہ ہاتف غیبی نے ندا دی, ایک لفظ ہے ندا اور ایک لفظ ہے دعا. ایک لفظ اور ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا آگے جا کے, وہ ہے مناجات. دعا میں اور ندا میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے دعا میں اور ندا میں؟ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں, ندا نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ دعا, ندا نہیں کرتے. ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ ہم ندا کرتے ہیں. کیوں؟ ندا کسی سے منادی بنائے, منادی کرا دی, یعنی اعلان کرا دیا. بڑا کام تھا, سرکار نے منادی کرا دی. ایک لفظ ہے ندا اور ایک لفظ ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ندا بھی پکارنے کو کہتے ہیں اور دعا بھی پکارنے کو کہتے ہیں, مگر فرق یہ ہے کہ ندا تب دی جاتی ہے کہ جب جسے پکارا جائے وہ دور ہو. ندا کب دی جاتی ہے؟ ندا کب کی جاتی ہے؟ کہ جب دور ہو, جسے پکارا جا رہا ہے وہ دور ہو تو کیا ہوگا؟ ندا. اور اگر نزدیک ہو تو کیا ہوگا؟ اگر نزدیک ہو تو کیا ہوگا؟ دعا. دور ہو تو ندا, قریب ہو تو دعا. ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں, ندا نہیں کرتے. اور ندا میں اور دعا میں فرق یہ ہے کہ ندا کی جاتی ہے دور والے کو. اسی لیے جنگ خیبر میں رسول خدا نے نعت علی پڑھی تھی. کیا کہا تھا اللہ نے؟ اے رسول ندا کرو علی کو, نعت ندا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہے خیبر میں, علی ہے مدینے میں, معاملہ ہے دوری کا. تو ہم کہا اے رسول علی کو ندا کرو. رسول نے ندا کی. علی نے آنے میں کتنا ٹائم لگایا؟ علی نے آنے میں کتنا ٹائم لگایا؟ کمبر سے کہا کہ آنکھیں بند کرو, اور آنکھیں نے کھولی خیبر میں. کتنا ٹائم لگا؟ کچھ نہیں, بس جتنی دیر میں ندا پہنچی اتنا ہی ٹائم لگا. مدد میں ٹائم نہیں لگا. ندا ہوتی ہے دور کے لیے, تو آپ
چاہیے اللہ کی محبت کہ جب ندا کے بعد مدد پہنچنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو دعا کے بعد مدد کتنی جلدی پہنچے گی. ندا میں لمحہ نہیں لگا, علی آ گئے مدد کر کر اللہ کی. دعا آپ سے کہا دعا کریں, ندا کے لیے نہیں کہا آپ سے, اس لیے نہیں کہا ندا کے لیے کیونکہ وہ آپ کے قریب ہے, آپ کی دور نہیں ہے. ایک لفظ اور ہے, اسے کہا جاتا ہے مناجات. لوگ پڑھتے ہیں نہیں مناجات, آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ مناجات. مناجات پڑھنے کی چیز نہیں ہے, کرنے کی چیز ہے. مناجات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے مناجات کا؟ ندا, دور والے کو پکار رہے ہیں, صدا دے رہے ہیں. دعا, پاس والے سے گفتگو کر رہے ہیں. مناجات مناجات بنا ہے نجوا سے, اور نجوا کہتے ہیں کان میں سرگوشی کرنے کو. کان میں کوئی بات کی جائے تو اسے کہا جاتا ہے مناجات. کان میں اگر کوئی بات کی جائے تو اسے کہا جاتا ہے مناجات. کان میں اگر کوئی بات کی جائے تو اسے کہا جاتا ہے مناجات. آپ کو مناجات کسی اور کی ملے گی بھی نہیں, یا رسول کی ملے گی, یا علی کی ملے گی, یا اولاد علی کی ملے گی. بڑی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مناجات آپ کو کسی کی نہیں ملے گی. دعائے کمیل کی دعا ہے, خضر کی دعا ہے, علی کی دعا نہیں ہے. اس لیے کہ علی کی شان یہ ہے کہ وہ مناجات کرے, دعا نہیں. سبحان اللہ. بھائی یہ لیول ہے بندوں کے. کچھ بندے ہیں جو ندا کر رہے ہیں, جو اور قریب ہے وہ دعا کر رہے ہیں. جو اتنا قریب ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ سرگوشی کر سکے, وہ مناجات کر رہے ہیں. مناجات ہم جیسے تو سلیبس کے باہر کی بات ہے, آؤٹ آف کورس ہے. ہم کہاں مناجات کا, اس لیے کہ مناجات کی جائے گی کان میں, سرگوشی کان میں ہوگی. اعلان عام نہیں ہوتا سرگوشی کا, سرگوشی ہوگی کان میں. جب کان سے لگ لگا کر آپ کوئی بات کریں, پہنچ جائیں, وہ انسان محرم راز ہوتا ہے. ڈرائنگ روم تک پہنچنا آسان ہے, کان تک لبوں کو پہنچانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے مسئلے بھی ہیں. مثلا میں بڑا ہوں, ایک چھوٹا بچہ ہے, میرا ہی بچہ آ جائے, اور کوئی ایسی پرائیویٹ بات ہو جو مثلا 4 مہمان بیٹھے ہوں, اور میں نے چائے کے لیے کہلوا دیا اور گھر میں چینی نہیں ہے, اور بیوی نے بچے نے کہا کہ جاؤ کان میں کہنا. ہم کھڑے ہوئے بات کر رہے, اس نے جو ہے دامن پکڑ کے ہلایا میرا, پتہ نہیں کیوں. ہم نے کہا کیا بات ہے, تو بچے نے اشارہ کیا کہ کان میں کیا نہیں ہے. اور کیا کروں گا میں, یا تو میں خود جھکوں گا سبحان اللہ, کہ میرا کان اس کے لب تک پہنچ جائے, کیا کہیں, یا اس بچے کو اٹھاؤں گا گود میں کہ بلند کروں گا کہ اس کے لب میرے کان تک پہنچ جائے, کہ اس کے لب میرے کان تک پہنچ جائے, اس کے لب میرے کان تک پہنچ جائے, اس کے لب میرے کان تک پہنچ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تب جا کر مناجات ہو پائے گی. تب آپ بتائیے کہ اللہ تو اکبر ہے, سب سے بڑا ہے.
ضعیف و ذلیل ہے، حقیر ہے، تو اگر کسی بندے کو اللہ سے مناجات کا شرف مل گیا تو یا تو یہ مانیے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کہ خدا بندے عالم نے اپنے کان اس کے لب تک پہنچائے، یا یہ مانیے کہ اللہ نے اس کو بلند کیا کہ اس کے لب کان تک پہنچ جائے۔ ارے دونوں ہی منظر ہم نے دیکھے، ایک کر کہ جب شمر کا خنجر چل رہا تھا حسین کے لب ہل رہے تھے، کان خدا بندی، اور ایک کر کہ جب غدیر کا میدان تھا، ایک انسان کو اللہ بلند کرا رہا تھا۔ بہت لطیف ہے مناجات کی گھر۔ ہم لوگ تو سوچتے ہیں جو بھی کچھ ہو، کچھ بھی ہمیں بھی دے مولا، اسکول ہمارا، یہ مناجاتیں نہیں ہیں، یہ تو ترانے ہیں، یہ مناجاتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ مناجات کرنے کی ہماری اوقات نہیں ہے۔ ہم مناجات پڑھ سکتے ہیں، کر نہیں سکتے، اسے ساتھ کر نہیں سکتے، اس لیے مناجات کرنے کے لیے تو بہت ہی زیادہ نزدیکی چاہیے۔ مگر اب یہاں سے اور آگے کی منزل لے کے جا رہا ہوں آپ کو، بہت ہی عجیب۔ تو کیا ہوگا؟ غربت دکھائی دے گی یا نہیں؟ اگر کان میں کوئی بات کی جائے تو کیا ہوگا؟ قربت، سب سے زیادہ قریب وہی جو کان میں کر رہا ہے بات۔ یہ تو طے ہے، یہ تو طے ہے کہ خداوند عالم ہمارے سے قریب ہے کہ کبھی آپ کان میں بات کہیں، کبھی وہ کان میں کہے، کوئی اور نہ سنے۔ معلومہ بچے نے میرے کان میں اگر کہا کہ چینی نہیں ہے، اور میں پھر بچے کو اٹھا دوں اور اس سے کہوں کہ جاؤ اپنی ماں سے کہنا کہ چینی ابھی لے کر آ رہے ہیں، تو پھر اس سرگوشی کا فائدہ کیا ہوا؟ بڑی بات کہہ رہا ہوں، پھر اس سرگوشی کا فائدہ کیا ہوا کہ اس نے تو کان میں کہا اور میں نے اعلان کر دیا۔ کمال تو تب ہوگا کہ جب میں بھی اس کے کان میں کہوں کہ جاؤ لے کر آ رہے ہیں، تبھی مناجات ہوگی یا نہیں؟ تو ہمیں تمام جگہ پر یہ تو ملا کہ بندوں نے اللہ سے مناجات کی، کہیں یہ بھی تو ملے کہ اللہ بھی مناجات کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہج البلاغہ پڑھیے، فی ازمان الفترہ، عبادت نہ سنے بس یہی سنے، اور کوئی نہ سنے بس یہی سنے، اور کوئی نہ سنے اللہ کی مناجات، اللہ کی مناجات کوئی اور نہ سنے بس یہی سنے۔ سمجھ میں نہ آتا اگر ایک سائل مسجد نبوی میں آ کر سوال نہ کرتا اور ایک بندہ انگلی کا اشارہ نہ کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہہ دیا ہے اور کان میں اس کے کچھ کہا جاتا ہے جس پر بھروسہ ہو، ادھر کان میں کچھ کہا ادھر انگلی کا۔ پڑھیے آپ معارف اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں، آپ ہٹنے کو ہو جاتے ہیں۔ سوچیے اللہ مناجات کر رہا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمیں مناجات کرنی ہے، اور وہاں ناجاہم فی فکرہم، ان کی فکر میں، کان میں نہیں، فکر میں ان کی مناجات کرتا ہے اللہ، دھیرے سے ان کی عقل میں کہہ دیتا ہے کہ یہ کرو۔ ابھی تو ہم لوگ ندا کی منزلوں میں ہیں، ابھی تو ہم لوگ ندا کی منزلوں میں ہیں۔ ندا کی منزل یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بیمار ہے اس کو شفا دے دے، فلاں کی مشکل آسان کر دے، فلاں کا یہ جو سب سن رہے ہیں وہ ہے ندا۔ دعا کا تو اس کی بات کا مسئلہ ہے، اس کی بات کی کلاس ہے۔ پھر دعا کی منزل آتی ہے کہ بس بندہ کہے اور خدا سنے، اور اس کے بعد کی منزل آتی ہے کہ انسان کے دل میں خیالات اٹھ رہے ہیں
اور مشیت الہی میں عکس بن رہا ہے، اور مشیت الہی میں عکس بن رہا ہے حاجات کا، اور ادھر سے عطا ہو رہی ہے۔ نہ کہنے کی ضرورت ہے، نہ بولنے کی ضرورت ہے، نہ زبان کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کے آمین کی ضرورت ہے، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے بات نکلی، دل میں خیال پیدا ہوا، بات نہیں خیال پیدا ہوا، اور وہاں سے عطا ہونے لگی۔ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں احادیث آئی ہے، احادیث کہ بھئی اگر کسی دعا کے لیے 40 آدمی آمین کہہ دیں تو وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں مسجدوں میں کیوں دعا کراتے ہیں، مسجدوں میں کیوں دعا کراتے ہیں کہ 40 مومن اگر آمین کہہ دے تو دعا کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ یہ 40 آدمی سے دعا میں آمین کرایا ہی اس لیے جا رہا ہے چونکہ مجھ میں اکیلے میں یہ ہمت نہیں کہ میری دعا پوری ہو جائے، اس لیے کہ کسی بوجھ کو اٹھانے کو سہارا تب ڈھونڈا جاتا ہے کہ جب مجھ میں دم نہ ہو تو اسے پہنچا دوں، اٹھا دوں، بعد اٹھانا میں کو میرے ہاتھ لگا دو، اس لیے کہ اکیلے میں ہمت نہیں ہے۔ ہماری دعاؤں میں وہ ہمت نہیں، ہم میں وہ ہمت نہیں کہ اپنی آواز اس تک پہنچا دے تو بعد 40 مومن آ کر زور لگاؤ، ساتھ دو کہ اس کی دعا پہنچ جائے وہاں تک۔ اگر ایمان میں طاقت آ جائے تو فضا مسلح بچھائے، ہاتھ اٹھائے، دعا پوری ہو جائے اکیلی۔ یہ بھی نہیں کہ فضیلتوں کو بلایا ہو کہ آپ آمین کہہ دیجیے میں دعا کر رہی ہوں۔ فضا آپ ایمان کی اس طاقت پر ہے کہ دعا کرتی ہے، مگر فضا کا معاملہ ابھی دعا کا ہے، مناجات کا ہے۔ دھیان رکھیں، دعا میں مانگا جاتا ہے، مناجات میں دیا جاتا ہے، وہاں سے ملتا بھی ہے بدلے میں، مگر پہلے دیا جاتا ہے، وہاں پر لینے کی منزل نہیں ہوتی، شاید اسی لیے امام حسین نے جو خنجر کے نیچے مناجات کی ہے وہ واقعا مصیبت کی انتہا ہے ہمارے لیے، مگر حسین کے لیے وہ فضیلت کی انتہا۔ کہہ رہے ہیں امام حسین کے اے تم تو اطفالی لہوا، پروردگار میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تیرے عشق میں، اپنے گھر کو لٹا رہا ہوں تیری محبت میں، اپنی جان کو فدا کر رہا ہوں کہ تجھ سے مل سکوں۔ اور ادھر سے مناجات کا جواب آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، وہ حسین جس کے دل پر کوئی ملال نہیں ہے علی اکبر کے جانے کا، اے میرے محبوب بندے کہ جس کے دل پر کوئی قلق نہیں ہے قاسم کے ٹکڑے اٹھانے کا، اے میرے عاشق کہ جسے مولا محمد کا جنازہ اٹھاتے ہوئے کوئی ملال نہیں ہے، اے میرے بندے جب تو اس منزل اطمینان پر ہے ارجع الی ربک، آج اپنے پروردگار کے پاس آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس طرح آ کہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ خدا کی مرضی طلب کرنا اور ہے، خدا اگر کسی بندے کی مرضی طلب کرنا ہے تو وہ حسین ہے۔ سخت ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے خدا کا نام لینا اور خدا پر کچھ قربان کرنا، وہ مگر فرق ہوتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ زینب کبریٰ بھی آئی تھی، کیونکہ منزل حسین کے بعد زینب کی منزل ہے، یا کہا جائے تو حسین کی شہادت کمال تک پہنچتی ہی زینب کی وجہ سے، وہ رنگ نکھر کے نہ تھے اگر زینب نہ ہوتی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شب عاشور ہے، زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، اے محمد دیکھو کل کا دن نمودار ہوگا
सब अपनी जान हुसैन को कुर्बान करेंगे। मोहम्मद मैं चाहती हूँ कि अली अकबर से पहले तुम जान कुर्बान कर देना और सबसे पहले तुम जान कुर्बान कर देना। मोहम्मद अपनी माँ को सुरखरू कर देना। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पापा ने क्या कहते हुए तुम्हें दिया था? बच्चे कह रहे कि ऐ अम्मा जरा कल का दिन होने के लिए फिर देखिए आप कि हम अपने नाना और दादा का नाम कैसे रोशन करते हैं। आखिर लिखती है कि सुबह नमदार हुई। ज़ैनब इंतजार में है कि कब मोहम्मद इजाजत लेने आएंगे। एक मर्तबा जब असहार शहीद होने लगे तो ज़ैनब ने मोहम्मद को बुलवाया। कहा ए मोहम्मद ये तुम क्या कर रहे हो? अरे कल तुम्हारे मरने की खबर सुनोगी, जब अली अकबर मारे जाएंगे तब तुम्हारी खबर आएगी। तो अम्मा उनको बार बार कहते हैं मगर बाबू इजाजत नहीं देते। आप एक बार बाबू को इजाजत दिला दीजिए। ज़ैनब ने दोनों बच्चों ने हाथ लगाए और हुसैन की खबर में हाथ उड़ाई। कहा भैया अरे मेरे बच्चे ने बनने की इजाजत दे दी। हुसैन के बेटे हैं उसके भाई के घर बर्बाद हो गए। ज़ैनब कहती है भैया अरे कल मेरे अम्मा ने पूछ लिया अरे मोहम्मद प्यारे थे या मेरा हुसैन इजाजत देते हैं। अल्लाह अकबर हुसैन इजाजत देते हैं। लेकर खेमे में आती है, कहती है कि मोहम्मद मैं जानती हूँ कि तुम अली के नवासे हो। मैं मेरे नाम में अगर लड़ते लड़ते तलिया का छूटा तो देखो पानी ना पीना। नहीं चाहती कि सकीना प्यास है बच्चों सोची छोटे बच्चे मतलब जुमला कहती है मोहम्मद अगर मैंने सुना तुमने पानी पी लिया तो मेरे नाक में दूध नहीं बसोगी। अरे बच्चों ने कहा माँ अरे ऐसी बात नहीं आई। दोनों बच्चे मैदान में जाते हैं लड़ते एक मतलब लड़ते लड़ते नहर के जरूर पहुंचते हैं। छोटे भाई मेरे भाई को देखते हैं कहते यही पानी है। अरे किसके लिए सकीना जंग करते हैं पानी नहीं पीते। छोटे बच्चे हैं जंग करते हैं पानी नहीं पीते। एक मर्तबा घेर कर गिरा दिया जाता है। जैसे ही दोनों बच्चे गिरते हैं आवाज देते हैं ए नानू बड़ा आखिरी सवाल को भूल कर। अब जैसे ही ये सदा खेमे तक पहुंचती है एक मर्तबा अब्बास और हुसैन दोनों निकलते हैं तलवारें लिए हुए। दौड़कर पहुंचते हैं देखते हैं कि एक भाग्य दुनिया से जा चुका है, एक भाग्य में अभी नमक हयात बाकी है। जैसे ही बेटे में मेरे भाई की आमद है मौला नहीं गए ताकत नहीं है प्यासे है खून में गया। एक मरतबा इशारा करते हैं हुसैन अपना काम कर लिए ले जाते हैं। अरे एक मरतबा आम कहते हैं मानो अरे अल्लाह दुनिया तक गए Ah